الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن تو ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن تو ان کا، جو فقیروں کو بھی شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا میں اہل سنت و جماعت ایک واحد جماعت ہے، وہ اپنے محسنوں کے احسانات کو کبھی نہیں بھولتی۔ اللہ والوں کے بے شمار احسانات پوری دنیا میں ہیں، اور ملک ہندوستان کا خطہ کونا کونا چپا چپا جہاں بے شمار بزرگان دین کے نقوش مبارکہ میں ملتے ہیں۔ تو عقیدان کرام قدر حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان ایک ابغری شخصیت ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام ظاہری باطنی علوم میں ایسا قابل دسترس عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی آ کر آپ کے سامنے بیٹھتا تو آپ اس کو مطمئن کرا کر واپس بھیج دیتے۔ یہ حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت رضوان کی عظمت و شان ہے۔ اور صوفی کون ہوتا ہے؟ آپ خود اپنے تصانیفات میں ذکر فرماتے ہیں۔ آج لوگ بہت سارے دیوانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں صوفی ہوتا ہے، بہت سارے پاگلوں کو دیکھ کر کہتے ہیں نہ تو شریعت کا پابند ہوتا، نہ تو طریقت پر چلنے والا ہوتا، نہ تو صوم و صلات کا پابند ہوتا۔ آج لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں بظاہر لباس پہن کر۔ حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت رضوان اپنی کتابوں میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کو ذکر فرماتے ہیں، من عاش فی ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو سنی ومن عاش فی باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو صوفی۔ آپ فرماتے ہیں جو حضور کے ظاہر کے مطابق زندگی گزارے وہ سنی ہے، جو سرکار کے باطن کے مطابق زندگی گزارے وہ صوفی کہلاتا ہے، وہ اللہ والا کہلاتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ کہلاتا ہے۔ آپ 1264 کی 13ویں صدی ہے، اور 13ویں صدی کیا ہے؟ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرو۔ یہ فتنے والی صدی تھی، بدعقیدگی والی صدی تھی، اتنے فتنے پھوٹ پڑے تھے۔ کہیں دکن میں مرزا غلام احمد قادیانی اس بدبخت کا فتنہ تھا، تو کہیں عبد الوہاب نجدی کا فرقہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ قربان جائیں پورے ملک ہندوستان میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا جواب دینے والے کوئی اور نہیں، وہ حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان تھے۔ اس نے کیا کیا؟ انگریزوں کے اشاروں پر قرآن و حدیث کی غلط تشریحات لوگوں کے سامنے بیان کر کر لوگوں کی جماعت اکٹھا کر رہا تھا۔ ایک کتاب یعنی ازالت الاوہام کتاب یعنی لکھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ اب لوگ میرے قریب ہوتے جائیں گے، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، لوگوں کے اندر وہ بدبختی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے آغاز میں اللہ تعالی اس امت میں ایسے ہستی کو بھیجتا ہے جو اس کے لیے اس کی دین کی تجدید فرماتے ہیں۔ جب بھی فتنے اڑتے ہیں، جب بھی خرافات پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ کا ایک نیک بندہ اس کے مد مخالف میں کھڑا ہوتا ہے، نہ دنیا کا خوف کرتا ہے نہ حکومتوں کا خوف کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، یعنی اللہ کے وہ نیک ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت رضوان نے اس کے مقابل میں دو بڑی ضخیم کتابیں لکھی۔ ایک تو ہے افادۃ الافہام ہے، یہ صرف اور صرف قادیانیوں کے رد میں لکھی گئی ہے۔ ایک انوار الحق کتاب لکھی گئی ہے، یہ بھی انہی کے یعنی بدعقیدہ جماعتوں سے تعلق رکھنے
کرنے والوں کے رنگ حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت رضوان نے الحمدللہ جب آپ نے ان کتابوں کے ذریعے سے اس فتنے کو دبا دیا، اس کے بعد سے آج تک مرزا اور مرزائیت ختم فنا ہو گئی، کہیں ایک مقام پہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد فتنہ چند سالوں کے بعد پاکستان کی سرزمین میں جب یہ امڑتا ہے تو اس وقت وہاں کے علماء کیا کیے؟ قرآن و حدیث کو سامنے نہیں رکھے، ان کے مقابل میں بڑے بڑے اگلا ججوں کے سامنے قرآن اور حدیث کا حوالہ نہیں، بانیہ جامعہ کی کتاب کا حوالہ بن کر ان کا مقابلہ فرمایا ہے۔ عبادت الرحمن کا حوالہ بنا کر، شیخ الاسلام کی ان کتابوں کا حوالہ بن کر وہاں تک بھی یعنی قادیانی فرقے کی تردید کی گئی ہے۔ اتنا نہیں، حال ہی میں پاکستان کے بہت بڑے عالم جو ختم نبوت کی تحریک جنہوں نے چلایا تھا، جنہیں دنیا علامہ خالد حسین غزنوی کے نام سے جانتی ہے، ایک کون بندہ ہے ختم نبوت کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر جمع کیا، یہ تک بھی اپنے بیانات میں شیخ الاسلام کا حوالہ دیتے ہیں، حضور شیخ الاسلام کے ان کتابوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ بتلانے کا مقصد ہے کہ حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان کا جب خلم اڑتا تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں آپ خلم اٹھاتے۔ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم دین جنہیں دنیا حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں اشرفیہ جیلانی مقدس اللہ نورانی کہتے ہیں، سلسلہ اشرفیہ کے عظیم آپ عالم دین ہے، عالم وقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں انوار احمدی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ لوگوں سے کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں انوار احمدی کو انوار اللہ نے لکھا ہے، انوار اللہ نے نہیں، نور اللہ لکھاتے جا رہے تھے، انوار اللہ لکھتے جا رہے تھے، نور اللہ لکھا رہے تھے، انوار اللہ لکھتے جا رہے تھے۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان ہے، انہوں نے ہمارے ہر عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ آج کچھ بدعقیدہ بدبخت لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ہم مزارات پہ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کی زیارت کرنا اہل سنت والجماعت کی علامت ہے، ہماری پہچان ہے۔ آج ہم خانقاہوں والوں سے جڑے رہتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، جب ہم وہاں بارگاہوں پہ حاضری دیتے ہیں اور یہ اللہ کے مزارات پر غلاف ہوتے ہیں، جب غلاف ہوتے ہیں تو آج کچھ کم عقل رکھنے والے بےہودہ قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہاں پر غلاف ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا کپڑا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اور لوگ یہاں بے ادبی مذاق کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا انہیں ٹھنڈ لگتی ہے، کیا انہیں ہوا لگتی ہے، کس وجہ سے انہوں نے یہاں قبروں پر غلاف اور کپڑا ڈالا ہے۔ شیخ الاسلام ان بیوقوفوں کا دندان شکن جواب دے کر ان سے پھر پلٹ کر سوال کرتے ہیں، نادانو ٹھیک ہے تم جس طریقے سے کہہ رہے ہو کہ ان کے مزارات پر غلافیں کیوں ڈالی جاتی ہے، کیا انہیں سردی لگتی ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کعبۃ اللہ پر غلاف کیوں جلایا گیا، کیا وہاں کے پتھروں کو ہوا لگتی ہے، اسی طریقے سے ممبر پر کپڑا کیوں ڈالا جاتا ہے کہ اس پتھر کو ہوا لگتی ہے۔ جب تم اس کا جواب دو اس کے بعد ہم بھی جواب دیں گے، اس کے بعد ہم بھی دلیل دیں گے، صبح قیامت تک تم اس کا جواب نہیں دے سکتے، آئے ہم بتاتے ہیں اس کا جواب۔ کعبۃ اللہ پر غلاف اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ سارے اللہ کے گھروں میں احترام والا مقام ہے، تو ایسے ہی اللہ کا جو ولی ہوتا ہے تمام خبروں میں یہ اعلیٰ وارفہ ہوتا ہے، اسی لیے مزار پر غلاف ڈالا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ کون دے رہے ہیں؟ یہ عقیدہ حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت، اسی لیے حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت رضوان کے عقیدے کو پڑھو۔ آج بھی جامعہ نظامیہ سے فارغ ہونے والے ہر فارغ التحصیل کا وہی عقیدہ ہے جو حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت رضوان کا ہے۔ آج ہماری سنیت پر اعتراض کرنے والوں، واویلا مچانے والوں، ارے ہم پرواہ نہیں کرتے کوئی سنی کہے یا نہیں کہے، ہمیں تمہاری سند سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سنی ہونے کے لیے ہمارے آقا نے سند دیا ہے، سرکار نے ہمیں سرٹیفکیٹ عطا فرمائی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی جامعہ نظامیہ کے اسنادات پر سرکار نے اپنی دستخط ثبت فرمائی ہے، اس سے بڑی اور صداقت کیا ہو؟
آپ درود و سلام پر احترام ہوتا ہے، کہا جاتا ہے سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، سرکار پر کیوں سلام پڑھا جاتا ہے؟ شیخ الاسلام ایک جواب دیتے ہیں، پھر صبح و قیامت تک ایسا جواب کوئی اور نہیں لا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ فرماتے ہیں، اے عقل کے اندو سنو، جب تم نماز میں ہوتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی۔ ارے غور کرنے کی بات ہے، جب عبادت کے اندر نماز سلام پڑھنا جائز ہے تو پھر عبادت کے باہر کیوں جائز نہیں ہے؟ نماز سے ہٹ کر کیوں جائز نہیں ہے؟ تو بس آپ نے ایک اشارہ فرمایا، اس کا جواب لا کر بتاؤ، ہرگز نہیں لا سکتے۔ تو حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت رضوان نے اس انداز سے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، بلکہ حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت رضوان اپنی وصال فرمانے سے پہلے چند روز پہلے آپ ایک وہاں کی کمیٹی کو بلواتے ہیں، کمیٹی کو بلا کر آپ ایک وصیت فرماتے ہیں، تاکید فرماتے ہیں۔ ان کی وصیت کیا تھی؟ شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، ہمارا جو یہ مدرسہ ہے، مدرسہ نظامیہ ہے، آپ یہ معلوم کر بھی بڑی خوشی ہوگی کہ بانی جامعہ رحمت رضوان نے اس مدرسے کا نام نظامیہ کیوں رکھا؟ پہلے صرف یہ نظامیہ تھا، اس کے بعد پھر جامعہ بنا، جامعہ یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے۔ یہ نظامیہ جو مدرسہ رکھا گیا ہے، اس میں بھی ایک گہرا راز ہے، بڑی نسبت ہے، اس لیے کہ آج بھی الحمدللہ بغداد میں غوث پاک کے مدرسے کا نام نظامیہ ہے، اسی نسبت سے حیدرآباد میں بانی جامعہ نے اپنے مدرسے کا نام نظامیہ رکھا، تاکہ وہ نسبت اس مدرسے میں بھی آ جائے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے پناہ محبت و عقیدت رکھنے والے تھے۔ تو شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت رضوان لوگوں کو بلوا کر، کمیٹی والوں کو بلوا کر آپ یہ وصیت فرماتے ہیں، دیکھو یہ وہ نظامیہ وہ مدرسہ ہے، یہاں صرف دینی علوم کی تعلیم دی جائے گی۔ پھر بتلایا گیا کہ یہاں ملک کے افراد بھی پڑھیں گے، اگر کوئی باہر ممالک سے لوگ پڑھنے آئیں انہیں بھی پڑھنے کے لیے موقع عنایت فرمانا، اور یہاں جو بھی پڑھے گا ان سے کوئی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ الحمدللہ آج بھی فارغین جامعہ سے پوچھے، آج وہاں جو 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے، آج ویسا کھانا بڑے بڑے ہوٹلوں میں دستیاب نہیں ہے۔ 3 وقت بہترین باریک چاول ہے، ہر دن بکرے کا گوشت دیا جاتا ہے، اور یہ نہ سمجھے صدقہ و خیرات کے بکرے وہاں لائے جاتے ہیں، نہیں، وہ خالص خرید کر وہاں کے طلباء کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ بانی جامعہ رحمت رضوان کی وصیت تھی کہ یہاں کے جو پڑھنے والے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لینا، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا، ان کے لباس کا انتظام فرمانا۔ آخر میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آخر میں وصیت فرماتے ہیں کہ یہاں جو خدمت کرنے والے خدام ہوں گے، یہاں جو پڑھانے والے اساتذہ ہوں گے، یہاں کے خدمت گزار بھی، ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہونا شرط ہے، اساتذہ کا بھی تعلق اہل سنت والجماعت سے ہونا شرط ہے۔ تو قربان جائیں، آپ نے جامعہ نظامیہ کی جب آپ نے بنیاد رکھی ہے، اس کے بعد یہاں کے نظام کا آپ نے کیا طریقہ کار مقرر کیا ہے، بے شمار کہ آپ پورا وقت دین متین کے لیے آپ نے صرف فرما دیا تھا۔ کہ شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ تقرب الہی کے لیے سارا دین تو ہے ہی ہے، لیکن دین میں سب سے اہم جو اصل چیز ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ ہے نماز ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام نماز کا ایسا اہتمام فرماتے تھے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج بھی ہمارے لوگ محلے کی مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لباس پر آپ ذرا نظر ڈالیں، کس قسم کا لباس ہوتا ہے، پھٹی پرانی میلی جو رکھی ہوئی جو لنگی ہوتی ہے، اس لنگی کو زیب تن کر پرانا جو کپڑا جھلیاں کھایا ہوا ہے اس کو پہن کر آتے ہیں۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کیا معاملہ ہے، نہیں وہ پینٹ کی یعنی استری ٹوٹ جاتی ہے، اسی لیے لنگی پر کئی دنوں سے اس کو دھویا نہیں گیا ہے، اور آپ کس کے لیے کس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آپ کہاں آ رہے ہیں؟ نماز کو آپ نے کیا سمجھا؟ جب حضور شیخ الاسلام نماز کے لیے تیار ہو جاتے تو آپ شیروانی جھبا زیتن کر کے امامہ عطر اور سرما لگا کر ہاتھ میں عصا ہوتا، لوگ یہ سمجھتے آپ کسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے میں دنیا دار کی دعوت میں نہیں، اللہ کی دعوت کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے بلاوے کی طرف دوڑ رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے نہ دیا جائے، وہ ہمارے محسن ہے
ان کے احسانات کو یاد رکھو. ہم ان کے احسانات کو چکا تو نہیں سکتے, کم از کم ان کے احسانات کو یاد کر کر ذکر تو کر سکتے ہیں, اور ان کی بارگاہ میں خراج و عقیدت و محبت تو پیش کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسی جو ہستیاں پیدا ہوتی ہیں, صدیوں میں کبھی کبھار ایسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے, ہزاروں سال لڑگے اپنے بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اور کیا لے سکو گے جائزہ انوار کا, کیا لے سکو گے جائزہ انوار کا, دور تک پھیلا ہے دائرہ انوار کا, دور تک پھیلا ہے دائرہ انوار کا. حضور شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ رضوان کسی کی چاپلوسی کو پسند نہیں فرماتے تھے, کسی کی آہو بھگت نہیں کرتے تھے. اگر کوئی تعریف کرتا تو آپ اس سے نفرت فرماتے تھے. آج وہی طریقہ علماء جامعہ میں آپ کو نظر آتا ہے. ہم تعریف کے بھوکے نہیں ہیں, ہم شہرت کے بھوکے نہیں ہیں, اس لیے کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, عزت دینا نہیں دینا یہ خالق کائنات کا کام ہے, یہ کسی ملا یا مولوی کا کام نہیں ہے. تو ہمیں جہاں جس علاقے میں ہے جم کر کام کرنا یہ ہمارا طریقہ ہے. ہمارا ایک طریقہ ہے جہاں فتنے امڑتے ہیں ہم دلائل کی روشنی میں فتنوں کا سدباب کرتے ہیں, اس کا ہوا دینا ہمارا کام نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان فتنوں کو ختم کر دیتے ہیں, یہ ہمارا طریقہ ہے. اور یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا طریقہ نہیں, ہمارے اسلاف کا ہے, ہمارے بزرگوں کا ہے. حضور شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ رضوان کا کوئی نیا مسلک نہیں ہے. آپ اپنے ذہنوں سے ہٹا دیں کہ ہم جو امام کہتے ہیں مسلک کے امام کی بات نہیں کہتے. بانی جامعہ کا وہی مسلک ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے, جو صحابہ کا عقیدہ ہے, جو بزرگان دین کا عقیدہ ہے, جو ائمہ مجتہدین کا جو مسلک ہے, وہی مسلک وہی طور طریقہ حضور بانی جامعہ رحمۃ رضوان کا ہے, وہی مشرب آپ کا ہے. الحمدللہ آج پوری دنیا میں اسی مشرب کے ساتھ علماء نظامیہ کام انجام دے رہے ہیں. حق تو یہ ہے کہ جدہ کی سرزمین, عرب کی سرزمین, وہاں پر بھی رہنے والے شیخ الاسلام کے فیضان کو حاصل کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو حضور شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ رضوان سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھنے, حضور شیخ الاسلام کے فرامین فرمودات پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.